بخاری شریف، بخاری نہیں ان کو بخار لا رکھا ہے. یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 1024، صفحہ نمبر 1024، باب نمبر 1033. امام بخاری نے باب قائم کیا قتال الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم. امام بخاری کہتے ہیں خارجیوں کا بیان، ملحدین کا بیان، ملحدین جو دین کے منکر ہے ان کے قتل کرنے کا بیان، یعنی جو خارجی ہے ان کو قتل کرو، جو ملحدین ہے ان کو قتل کرو، اس کے بعد کہ ان پر حجت تمام ہو چکی، یعنی ان کو اچھی طرح سے دین سمجھا دیا گیا، نہیں سمجھ میں آیا تو ان کو قتل کرو. اس کے باپ کا نام کہتے وَقَوْلُ اللَّهِ تعالی، اللہ کا قول ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ جب کسی قوم کو وہ ہدایت دے تو اس کو گمراہ کرے. اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک اس کو واضح نہ کر دے کہ کیا حق ہے، جب تک اس پہ ظاہر نہ کر دے. یہ اللہ کے فرمان کو امام بخاری نے پہلے نقل کیا. اب وہاں سے وہ حدیث لکھتے ہیں وقان ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے، حضرت عمر فرماتے یرحم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین خارجی لوگ ہیں. خارجی کون ہے؟ خارجیوں کا ذرا تعارف سنیں گے نا آپ تب سمجھ میں آ جائیں گی اس حدیث کی اہمیت. خارجی فرقہ وہ تھا جس نے حضرت علی کو کافر کہا معاذ اللہ، اور حضرت علی کے کفر کے لیے وہ قرآن کی دلیل لاتے تھے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، اور ان کی دلیل تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضرت علی نے صلح کر جب امیر معاویہ سے صلح ہو رہی تھی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو صحابی رسول ہے ان کے دوست علی کے، ان کو حکم بنایا کہ جو ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا، ان کا حکم مجھے منظور ہوگا، ابو موسیٰ جو حکم دیں گے وہ حکم مجھے قبول ہوگا. تو خارجی حضرت علی کے چاہنے والے تھے، حضرت علی کے محبت کرنے والے تھے، علی کے ساتھ لڑتے تھے، صرف اس بات سے ناراض ہو کر وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب علی آج کافر ہو گیا. کیوں؟ اس نے حکم جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کا مان لیا، حکم ابو موسیٰ اشعری کو بنایا، اور قرآن نے کہا لا حکم الا اللہ، کوئی حکم نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم چلنے والا نہیں. لہذا علی نے قرآن کے خلاف ورزی کی، علی کافر ہو گیا. اب اندازہ لگائیے علی کے کفر پر انہوں نے کیا لایا؟ قرآن کی آیت. اب علی سے زیادہ قرآن سمجھنے والے تھے، اور یہ ولیوں کے کفر پر کیا لاتے ہیں؟ قرآن کی آیت. کیا اولیاء سے زیادہ قرآن کے سمجھنے والے؟ ہرگز نہیں. اب آگے بڑھیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ خارجی اتنے دشمن ہوئے حضرت علی کے قتل کی سازش کی. تو عبد الرحمن ابن ملجم کو ہائر کیا گیا، اس کو مطلب سیٹ کیا گیا. یہ بڑا دشمن تھا حضرت علی کا. تو عبد الرحمن ابن ملجم نے، بہت تفصیلات ہے اس کی، میں مختصر بتا رہا ہوں. بہرحال یہ کوفہ آیا. کوفہ آنے کے بعد موقع پا کر اس نے حضرت علی پر حملہ کیا جامع مسجد کوفہ میں، اور آپ زخمی ہو گئے. یہ گرفتار ہو گیا. گرفتار ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گھر لایا گیا، اس کو بھی پکڑ کے لایا گیا. حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو کوئی قتل نہ کرے، اگر میں بچ گیا تو فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میری شہادت ہو جائے تو پھر اس کو قتل کرنا. اور اپنے بیٹے حسن سے فرمایا بیٹا حسن، باپ کا قصاص لینا تجھ پر لازم ہے، اس نے مجھے ایک ہی وار مارا، ایک ہی ضرب ماری ہے سر پر، اسے ایک ہی ضرب میں قتل کرنا، اور بچ جائے تو چھوڑ دینا، دوسری ضرب مت مارنا. یہ انصاف کا تقاضا. حضرت علی کی شہادت ہو گئی، وصال ہو گیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکلے، کہا میں اپنے باپ کے قتل کے جرم میں اس کو قتل کروں گا. حضرت علی کے جو شیعہ تھے، چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس نے ہمارے امیر المومنین کو مارا ہے، ہم اس کو اتنی آسان سزا تھوڑی دیں گے کہ ایک ہی بار میں اس کا کام ہو، ہم تو اس کو تڑپائیں گے. تو امام حسن نے فرمایا کہ نہیں، میرے باپ کا وعدہ ہے مجھ سے. کہا حسن وعدہ آپ نے کیا ہے، وعدہ ہم نے نہیں کیا ہے، آپ ایک ہی بار ماریے گا، مگر پہلے ہم اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیں. تو امام حسن نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم سچ کہتے ہو، وعدہ تو مجھ سے ہے، تم سے تو کوئی وعدہ ہی نہیں ہے.
اب یہ تڑپاتے ہیں اس کو، نیزے چباتے ہیں، یہ ہنستا ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کی وہابیت آپ کو اس واقعے میں بڑی کھل کر نظر آئے گی۔ اس کو نیزے چبا رہے ہیں، یہ ہنستا ہے، تلوار کے وار اس پر ہلکے ہلکے جو ہے وہ مارتے ہیں، چیرے مارتے ہیں، یہ ہنستا ہے۔ حضرت علی کے ماننے والوں نے اس کی انگلیاں کاٹی، انگلی کٹ رہی ہے، خون بہ رہا ہے، یہ ہنس رہا ہے۔ یہ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ عجیب آدمی ہے، انسان کو تکلیف دو، مارو، کاٹو تو درد سے چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، یہ رو نہیں رہا ہے، چلا نہیں رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کاٹے گئے، وہ ہنستا رہا، پیر کی انگلیاں کاٹی، ہنستا رہا، اس کے بال کھینچ کھینچ کے نکالے، ہنستا رہا۔ تبھی ایک کہتا ہے کہ اس کی زبان، علی کو گالیاں وقتی تھی، زبان نکالو، اس کی زبان بھی کاٹی جائے۔ جب زبان اس کی ایک سلاخ نوکیلی سے پکڑ کر کھینچ کے نکالی گئی تو رونے لگا، اب رو رہا ہے۔ تو کہا کہ اب رو کیوں رہا ہے؟ تیرے ہاتھ کاٹے تو نے نہیں رویا، پیر کاٹے تو نہیں رویا۔ کہا تم اس سے زیادہ تکلیف دے دو لیکن باخدا اللہ کا واسطہ میری زبان مت کاٹو۔ کہا کیوں، زبان کیوں نہ کاٹے؟ کہا اس لیے کہ ایک لمحے بھی میری زبان ذکر اللہ کے بغیر خالی نہیں، ہر لمحے میں ذکر اللہ کرتا ہوں، زبان کٹ گئی تو میں ذکر اللہ سے محروم رہ جاؤں گا، مجھے گوارا نہیں کہ ایک لمحے بھی میں ذکر اللہ سے غافل ہو جاؤں۔ امام حسن آگے بڑھے، ایک ہی وار کیا، ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ مطلب کیا تھا؟ علی کو کافر کہہ رہا ہے، علی کو قتل کر رہا ہے، قاتل علی، مگر توحید کا اتنا بڑا ٹھیکیدار کہ ایک لمحے بھی زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ معاملہ وہی ہے، سجدے پہ سجدے، نمازوں پہ نمازیں، چلوں پہ چلے، اور حال کیا ہے؟ گالیاں اولیاء کو دیے جا رہے ہیں، اولیاء کو کافر کہے جا رہے ہیں، موقع ملے تو قبروں کو ڈھا بھی رہے ہیں۔ تو ابن ملجم کی نسل سے ہے کہ نہیں؟ وہی پورا سسٹم لایا ہوا ہے۔ اس کو بھی عبادتوں پہ زوم تھا، اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ علی کے قتل کے بعد میری آخرت کا کیا ہوگا، مگر وہ ذکر اللہ پہ اڑا ہوا ہے کہ عمل کے بغیر، عمل جو ہے وہ اس کو نجات دلا دے گا۔ آج کے وہابیوں کا بھی یہ حال ہے، گستاخیاں کر رہے اور عمل پہ اعتماد اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ خارجی تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہے، حضرت عمر کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں یرحم شرارا خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق خارجی فرقہ ہے۔ وقال انہم انطلقوا الی آیاتی نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، اور وہ کہتے ہیں، حضرت عمر فرماتے تھے، عبداللہ ابن عمر، کہ وہ بدترین اس لیے ہیں کہ وہ آیتیں جو بتوں اور کفاروں کے بارے میں نازل ہوئی وہ مومنوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ بدترین کیوں ہیں؟ کفار اور بتوں کی جو آیتیں ہیں وہ کس پر فٹ کرتے ہیں؟ وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اور آج یہی کام کون کر رہے ہیں؟ جرجی جیسے لوگ، توصیف الرحمان جیسے، جو آیتیں بتوں کے بارے میں آئی، کفاروں کے بارے میں آئی،